اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادون آیہ نمبر سپارہ 24 اور سورہ غافر اور آیہ نمبر جو ہے 10 ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذلکم بأنه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ غافر کی آیہ نمبر 10 سے 16 تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں فرشتوں کی ان دعاؤں کا ذکر تھا جو اہل ایمان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، حاملین عرش اور جو عرش کے آس پاس اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، تو وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں ان مومنوں کے لیے جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کو بخش دے، اور جو تیرے رستے کی پیروی اختیار کرتے ہیں یعنی توبہ کے بعد، اور ان کو عذاب جہنم سے بچا اور ان کو جنتوں میں داخل فرما جن سے وعدہ کیا آپ نے، اور ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر جو ان کے ماں باپ میں نیک ہوئے، ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں، ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں، ان سب کو یعنی عذاب جہنم سے بچا اور جنت میں داخل فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کو آگے پھر گناہوں سے بچا۔ تو اب جو آیات تلاوت کی ہیں یہ کفار کے بارے میں ہیں کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، ینادون، قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا، ان کو کہا جائے گا پکار کر، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ آج اللہ کی ناراضگی وہ تمہارے اپنے اوپر اپنی ناراضگی سے زیادہ ہے، یعنی جتنے تم آج اپنے اوپر ناراض ہو کہ ہائے ہم دنیا میں غلط زندگی گزار کے آئے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آئے گا نا قیامت کے دن، تو پکار کے کہا جائے گا اللہ کا غصہ تم پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو مطلب ہے کہ کافر لوگ یا معصیت گناہ والے لوگ جو ہیں نا، وہ قیامت کے شدائد کو دیکھ کے، عذاب کو دیکھ کر سخت اپنے اوپر غصہ کریں گے، ناراضگی کا اختیار کریں گے، ہائے ہم نے کیوں کیا، ہم آج برباد ہو رہے ہیں، کاش اس رستے پہ نہ چلے ہوتے، یہ عقیدہ یہ نظریہ نہ اپنایا ہوتا، اچھے کام کیے ہوتے، ایمان لایا ہوتا، تو بڑا غصہ ہوگا ان کو اپنے اوپر۔ تو ان کو پکار کے کہا جائے گا تم جتنا اپنے اوپر غصہ ہو رہے ہو نا، اللہ اس سے کہیں زیادہ تم پر غصہ ہے کہ اس نے دنیا میں راہ ہدایت تمہارے لیے واضح کی، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں،
اور ہر طرح سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نہ سمجھے۔ آج اللہ تمہارے اپنے اوپر غصہ ہونے سے زیادہ غصہ ہے۔ استدعون الی الایمان فتکفروا، جب تم کو دنیا میں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے اور اپنے کفر پہ ڈٹے رہتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ زیادہ ناراض ہے اس سے جتنے تم خود اپنے کرتوتوں پہ آج ناراض ہو۔ یہ ان کو قیامت کے دن پکار کے کہا جائے گا۔ پھر وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، کہیں گے اے ہمارے رب، اللہ کو براہ راست پکاریں گے، اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو 2 موتیں دیں اور 2 زندگیاں دیں۔ امتنا اثنتین، 2 موتیں دیں، واحییتنا اثنتین اور 2 زندگیاں دیں، تو ہم فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ واقعی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھانے کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی کہ ہم نے رائے حق کو اختیار نہیں کیا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا یہاں سے نکل جانے کا کوئی رستہ ہے کہ دوبارہ پھر دنیا میں چلے جائیں اور اب کے جا کر ہم بالکل غلط کام نہیں کریں گے، پکے سچے مومن ہو جائیں گے؟ تو کیا ہمیں اپنے جرم کا اقرار ہے کیا اب یہاں سے جانے کی؟ کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مجرم جرم کا اقرار کر کے اچھی زندگی گزارنے کا وعدہ کرتا ہے تو کبھی جج اس کو چھوڑ دیتا ہے، چل بھائی اس نے اقرار بھی کر لیا ہے اور آئندے کے لیے اچھی، تو کہتا ہے اس کی سزا کم کر دو یا معاف کر دو۔ لیکن اللہ کا قانون آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے اقرار کو قبول کیا جائے اور پھر انہیں دنیا میں بھیجا جائے، فرمایا کہ نہیں اب نہیں ہوگا، اب یہاں سے جانے کا کوئی قانون نہیں۔ سورہ انعام میں ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کی اس درخواست پر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی یہ جا کر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اب جا کر نیک کام کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی سرشت کو جانتا ہوں، ان کی فطرت کو جانتا ہوں، ان کی قابلیت استعداد کو جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قیامت کا منظر دیکھ کر جا کر بھی یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں۔ اچھا، 2 زندگیوں اور 2 موتوں سے کیا مراد ہے کہ تو نے 2 زندگیاں ہمیں دیں، 2 موتیں دیں؟ تو اس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی موت وہ ہے جو آدمی اس زندگی کے بعد مرتا ہے، تو یہ پہلی موت ہے۔ اور جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے پھر اس کو اٹھاتے ہیں، روح ڈالتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، تو یہ دوسری، یہ پہلی زندگی ہے۔ پھر موت، پھر جو قبر میں بٹھا کے سوال کرتے ہیں وہ دوسری زندگی ہے، اور سوال کرنے کے بعد پھر روح نکال لیتے ہیں۔ اگرچہ روح کا کنیکشن تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آدمی پھر مر جاتا ہے، تو وہ دوسری موت ہے۔ تو یہ 2، لیکن بعض اہل علم میں تک کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ پہلی موت وہ ہے کہ جب آدمی کا جسم رحم میں بن جاتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جب اس کا جسم بن جاتا ہے، یعنی خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، لوتھڑے کے بعد گوشت پوست ہڈیاں سب کچھ، لیکن ابھی اس میں روح نہیں ڈلتی، تو جسم بن گیا، روح نہیں ڈلی، تو یہ جسم بھی مرا ہوا ہے، یہ جسم بھی مرا ہوا ہے۔ تو گویا یہ پہلی موت ہے کہ باڈی بن گئی، روح نہیں ڈلی، یہ پہلی موت ہے۔ اور جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے
یعنی بن بنا کر نا، تو پھر اس میں روح ڈلتی ہے 4 مہینے کے بعد، تو وہ جو روح ڈلتی ہے تو وہ حیات ہے۔ تو وہ ماں کے پیٹ میں پہلے مرا ہوا ہوتا ہے، پھر روح ڈلتی ہے تو حیات آتی ہے، تو پہلی موت پہلی زندگی وہ ہوئی، اسی حیات سے وہ اس دنیا میں آتا ہے، اسی زندگی سے دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں اپنا وقت مقرر گزارنے کے بعد پھر جب مرتا ہے تو یہ دوسری موت ہے، اور دوسری زندگی پھر جب قیامت کو اٹھے گا، جب قیامت کو اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ 2 موتیں 2 زندگیاں یہ ہیں، اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، سورہ بقرہ کی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، یعنی ذرا سوچو، کنتم امواتن، ایک وقت تھا کہ تم مرے ہوئے تھے، تو یہاں مرے ہوئے سے مراد وہی ہے کہ ابھی تمہارا ڈھانچہ تو بن چکا تھا، روح نہیں پڑی تھی تو تم مرے ہوئے تھے، ثم احیاکم، پھر تمہارے جسم میں روح ڈالی اللہ نے، تمہیں زندگی دی، اور وہ زندگی لے کر تم اس دنیا میں آئے، اور ثم یمیتکم، پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت دے گا جیسے دنیا میں مرتے ہیں، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی عدالت میں لائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ 2 قول ہیں زیادہ مفسرین کے کہ 2 زندگی اور 2 موت سے یہ مراد ہے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ بات اس لیے ہے کہ اب تمہیں محشر سے دنیا میں واپس جانے کی اجازت نہیں، یہ قانون اب نہیں، یہ اس لیے ہے کہ بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ دنیا میں جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، نافع اور ضار، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، عزت و ذلت دینے والا، ترقی اور تنزل دینے والا، ٹھیک ہے، ہر نعمت دینے والا، سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ایک اللہ ہے۔ جب یہ بات دنیا میں کہی جاتی تھی، کفر تم انکار کرتے تھے، بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو کسی نے کہا نہیں 2 ہیں، ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے، جیسے مجوسی کہتے ہیں، ایک خیر کا خالق ہے یزدان، ایک شر کا خالق ہے اہرمن، یہ 2 ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیر بھی ایک پیدا کرے، شر بھی ایک پیدا کرے؟ ادھر ہندیوں کو دیکھو، کہتا ہے 3 ہیں، 3 تو بڑے ہیں، باقی تو ماشاءاللہ بے شمار ہیں، قطار اندر قطار۔ تو کہتے ہیں ایک ہے جس نے پیدا کیا برہما جی، اور وہ ریٹائر ہو گیا پیدا کر کے، پھر اس نے 2 اس کے نیچے ہیں، ان کے حوالے کر دیا سسٹم، ایک رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، دوسرا گرانے والا ہے، ایک بچانے والا ہے، ایک گرانے والا ہے، وشنو جی شنو جی جی، تو ایک مارتا ہے، ایک جلاتا ہے، ایک ترقی دیتا ہے، ایک تنزل دیتا ہے، 2 کے حوالے کر دیے۔ تو وہ بھی 3 کے قائل ہوئے، ادھر ہمارے عیسائی ہیں وہ بھی بعض 3 کے قائل ہیں، بعض کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ کو تم نہیں مانتے تھے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ وہی کرتا ہے؟ کفر تم، لیکن وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر اور شریک بنا جاتا تم یقین کرتے تھے کہ بالکل یہ ہو سکتا ہے، کہ اللہ نے اپنے اختیار فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کو شفا دیتا ہے، ٹھیک، وہ ترقی دیتا ہے، وہ روزگار دیتا ہے، وہ روزی میں برکت دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو
ایسی جب آپ بات ہوتی تھی نا کہ اللہ نے اپنا کام تقسیم کر دیا ہے تو تم یقین کرتے تھے واقعی یہ ہے، لیکن جب ایک اللہ کی بات ہوتی تھی تم انکار کرتے تھے۔ تو لہذا اب چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج سارے فیصلے ایک اللہ کے اختیار میں ہے جو سب سے اونچا سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا سب سے بڑا ہے۔ یعنی آج کون ہے جن کو تم سمجھتے تھے ان کے پاس اختیار ہے تو ان کو لاؤ، وہ اپنے اختیار بتائیں، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ الحکم للہ العلی الکبیر۔ هو الذی یریکم آیاتہ، یعنی یہ بات کوئی ایسی نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہو یا اس پہ کوئی دلائل نہ ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے یریکم آیاتہ جو اپنی توحید کی نشانیاں بتاتا ہے، دکھاتا ہے۔ اس نے بے شمار نشانیاں قائم کی ہوئی ہیں جن میں ذرا غور کرو تو پتہ چلے کہ وہ تنہا قادر مطلق ہے، تنہا سارے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھائیں اپنی نشانیاں، جن میں سے ایک نشانی کہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ یہ ہے جو آسمان سے تمہاری روزی نازل کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے یہ ایک نشانی کہ وہ آسمان سے تمہاری روزی نازل کرتا ہے۔ آسمان سے روزی کا مطلب یہ ہے کہ روزی کا حکم اوپر سے آتا ہے کہ کس آدمی کو کتنی روزی ملنی ہے، کہاں سے ملنی ہے، یہ حکم اوپر سے آتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ روزی کے اسباب زمین ہے، یعنی روزی زمین سے پیدا ہوتی ہے، خصوصی طور پہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، اور یہ پیداوار بارش کے ذریعے سے ہوتی ہے اور بارش اوپر سے آتی ہے۔ تو جب بارش اوپر سے آتی ہے تو گویا روزی اوپر سے آتی ہے، یعنی روزی کا ایک بڑا سبب جو بارش ہے وہ اوپر سے آتا ہے، اور بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ تو حکم بھی اوپر سے آتا ہے، اور پیدا کرنے کا جو ایک بڑا سبب پانی ہے وہ بھی اوپر سے آتا ہے۔ جیسے آگے چل کر ایک دوسری صورت میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق، یعنی حکم بھی وہیں سے آتا ہے، پانی بھی وہیں سے نازل ہوتا ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا فیصلہ بھی اوپر سے ہوگا قیامت کا۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں یونیب، جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، انابت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہی صرف ایک روزی کے معاملے کو دیکھیں تو اس سے ہی وہ اللہ کو پہچان لیں، ایک بارش کو ہی دیکھیں تو اللہ کو پہچان لیں، لیکن جن میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے وہ تو کسی چیز سے بھی سبق حاصل نہیں کریں گے۔ تو ایک ایک نشانی میں غور و فکر کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک مستقل دلیل ہے، لیکن یہ کہ فکر کون کرے، نصیحت کون حاصل کرے۔ فضل اللہ مخلصین لہ الدین، اب نبی کریم علیہ السلام کو خطاب ہے، ان کو تو بہت کچھ سمجھایا گیا، اور جس نے سمجھا سمجھا، جس نے نہیں سمجھا نہیں سمجھا، سو اے نبی آپ تو اللہ ہی کو پکاریں۔ یہ اگرچہ کئی ایک کو پکارتے ہیں پر آپ تو اللہ ہی کو پکاریں، اس حال میں کہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، بالکل کسی دوسری شخصیت کا نام بیچ میں نہ ہو۔ یہ غائبانہ پکار ہے، کیونکہ کوئی آدمی حاضر ہے تو آپ ہیلپ کے لیے اس کو پکار سکتے ہیں، لیکن جو موجود نہیں، غائب ہے، جہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی، اس کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ نہیں پہنچتی ہے اور پھر اس کو پکاریں حاجت میں، یہ شرک ہے۔ لیکن جس تک آپ کی آواز پہنچتی ہے
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب کے تحت اللہ نے اس کو ایسے اسباب دیے ہیں کہ میں پکاروں گا وہ سن لے گا اور سن کر وہ میری مناسب تو ایسی پکار جائز ہے اور دنیا میں ہوتی رہتی ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی میرا یہ کام کر لو، میری یہ ہیلپ کر لو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن غائبانہ کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، پھر کہ اے فلاں میری مدد کر، تو یہ شرک ہے. تو سر یا اللہ آپ میری مدد کریں. تو غائبانہ پکار جو ہے نا یہ ہے اللہ کے لیے مختص. تو آپ پکاریے اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کا دین. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اس کو کافر پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں دوسروں کو پکاریے. تو دوسروں کو پکارو، بڑے خوش ہوتے ہیں، بغنے بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. ایک اللہ کو پکارو تو مرجھا جاتے ہیں. پیچھے گزرا تھا دوسری صورت میں، اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. جب ایک اللہ کو پکارتے ہیں ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر تاریکی چھا جاتی ہے، کیا کرتے ہیں. لیکن غیر کو پکارو تو کہتے ہیں بغلے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. لیکن وہ کرتے رہیں، آپ اللہ ہی کو پکارتے رہیں، آپ اللہ ہی کو پکارتے رہیں. کیونکہ اللہ کون سی ذات ہے؟ کون سی ذات ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ رفیع الدرجات ذو العرش. اللہ رفیع الدرجات، اس کے دو تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ درجات سے مراد اللہ کی صفات، کہ اللہ بڑی صفتوں والا ہے، بڑی صفتوں والا ہے. یعنی وہ جو آپ 99 نام پڑھتے ہیں، ہر نام اللہ کی کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام ہیں، تو ہر نام اللہ کی ایک صفت کو ذکر کرتا ہے. تو جب اللہ کے صفاتی نام آپ کہیں گے، پڑھیں گے، تو ہر نام کیا ہوگا؟ رفیع الدرجات، یعنی بڑی بلند صفات والا ہے اللہ. اور جو صفت اس کی ہے وہ کائنات میں کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں. بعض صفات تو اللہ کی مختص ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، دوسروں میں پائی ہی نہیں جاتی. اور بعض صفات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو بتمام بکمال پائی جاتی ہیں، لیکن تھوڑی سی جھلک اس نے مخلوق میں بھی رکھی ہوئی ہے. جیسے فرض کریں علم ایک صفت ہے، تو اللہ علیم ہے، اور علیم بکل شے، ہر چیز کا علم ہے. لیکن تھوڑا بہت اللہ نے علم اوروں کو بھی دیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو عالم کہتے ہیں، پر اللہ کو علیم کہتے ہیں. اللہ کو عالم نہیں کہہ سکتے آپ، اللہ کو عالم نہیں کہیں گے، اللہ کو علیم کہیں گے، اس لیے کہ اس کے علم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور جتنا علم اللہ کا ہے کسی کے پاس نہیں، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس. تو لیکن یہ مجازی طور پہ کہہ سکتے ہیں دوسرے کو عالم. لیکن بعض صفات مخصوص ہیں، جیسے رحیم آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، رحیم اللہ کی صفت ہے، لیکن رحمان دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، یہ صفت مختصہ ہے. رزاق کسی کو نہیں کہہ سکتے، رزاق کسی کو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی صفت مختصہ ہے. تو بعض صفات خاص ہیں، جیسے اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح بعض صفات بغیر کسی اور نسبت ذریعے کے نہیں کہہ سکتے. تو عبد الرحمن، فضل الرحمن، عطاء الرحمن کے، لیکن رحمان صاحب نہیں. جیسے عبداللہ، عبید اللہ، لیکن کہ اللہ صاحب نہیں. تو بعض صفات، لیکن بعض صفات جیسے عبد الرحیم کو آپ رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الکریم کو کریم صاحب کہہ سکتے ہیں. اسی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، اسی کہ یہ آپ میرا نام بھی تو آدھا ہی لیتے ہیں آپ نا لیکن یہ بھی صفت مختصہ نہیں ہے، تو وہ اس کے بغیر کہہ سکتے ہیں، ورنہ میں ٹوک دیتا آپ کو. تو رفیع الدرجات کا معنی ہے
ایک رفیع الصفات یعنی بڑی صفتوں والا ہے، دوسرا معنی اس کا رفیع الدرجات، درجہ کا معنی صفت نہیں بلکہ لنک، مرتبہ، لیول۔ رفیع الدرجات، اللہ لوگوں کے درجات اونچا کرنے والا ہے، یعنی جتنا جتنا انسان کا عمل بڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کا لیول بڑھتا ہے۔ تو سب لوگ برابر نہیں، عمل کے لحاظ سے رفیع الدرجات، رفیع کا معنی بلند کرنے والا، اللہ لوگوں کے اعمال کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ ذو العرش، تو یہ اختیار بھی اللہ کا ہے کہ کتنا کتنا وہ لنک بڑھاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ذو العرش، اللہ تو عرش والا ہے۔ عرش کا معنی ہوتا ہے تخت شاہی، جس میں بادشاہ پہلے زمانے میں بیٹھا کرتے تھے، تو وہ اسپیشل نشستگاہ ہوتی تھی ان کی، تو عرش کا معنی ہے تخت شاہی۔ تو اللہ کا بھی ایک تخت شاہی ہے، اور وہ ساری کائنات میں سب سے بڑا وہی ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں، اس کے نیچے کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، اور عرش پہ پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ واستویٰ علی العرش، استویٰ علی العرش، یعنی اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ عرش عظیم کا رب ہے، اس لیے کہ مخلوق میں عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، باقی ساری مخلوقات عرش کے نیچے ہیں، وہ سب کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ذو العرش، اللہ عرش والا ہے، تو کتنی بڑی شان ہوئی اللہ کی، کتنی بڑی شان ہوئی۔ تو رفیع الدرجات بھی ہے، ذو العرش بھی ہے۔ تیسری بات، یلقی الروح من امرہ، یہاں روح کا معنی ہے وحی، جیسا دوسری صورت میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایسے ہی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح نازل کی ہے۔ تو روح وحی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ روح جاندار چیزوں میں روح وہ چیز ہے کہ جس کی بل بوتے پہ وہ حرکت کرتی ہے۔ ہر جاندار چیز میں جو جان ہے نا، روح، اسی کے بل بوتے پہ وہ چیز حرکت کرتی ہے، چلتی ہے، اس میں طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ روحانیت میں قرآن حکیم بھی روح کا کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کو قرآن کا علم ہے، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ وہ زندہ ہیں، ان میں روح ہے۔ اور جن میں قرآن کی روح نہیں، وہ گو چلتے پھرتے ہیں، تو چلتے پھرتے تو جانور بھی ہیں، وہ جیسے کہ مرے ہوئے ہیں۔ اسی کو حدیث میں کہا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی مثال جو یاد نہیں کرتے، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی جو یاد کرتے ہیں اللہ کو وہ جیسا کہ زندہ ہیں، جو نہیں کرتے جیسا کہ وہ مردہ، یہ ایک تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کہ کافر لوگ دنیا کی نعمتوں سے ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسا کھاتا پیتے ہیں دنیا میں جیسے جانور چرتے ہیں، جیسے جانور چرتے ہیں، کہ جانوروں میں حلال حرام کی تمیز نہیں، اپنے پرائی کی کوئی تمیز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی حلال حرام سے بے نیاز ہیں اور یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ تو جانور میں چونکہ روح قرآن نہیں ہے، اگرچہ وہ زندہ ہے تو اس کو مردہ ہی سمجھیے، ورنہ اسی طرح ان کو بھی مردہ ہی سمجھیے۔ تو مطلب یہ کہ روح جو ہے نا، یہ زندگی کا ذریعہ ہے، اسی لیے روحانی زندگی کے لیے قرآن روح ہے، اسی لیے قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ روح۔ یلقی الروح من امرہ، اللہ روح ڈالتے ہیں اپنے حکم سے، کس کے پاس؟ اپنے نبی کے پاس، نبی پھر اس روح کو امت میں پھیلاتے ہیں۔ تو
تو وہ ڈالتے ہیں روح یعنی وہی اپنے حکم سے، اعلیٰ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس پہ روح نازل فرماتے ہیں، اس کی روح یعنی اس کی پر وہی ڈالتے ہیں۔ اور کیوں ڈالتے ہیں روح، کیوں ڈالتے ہیں وہی؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ جس پر وہ روح آئی ہے، جس پہ وہ وحی آئی ہے، وہ لوگوں کو یوم الطلاق سے ڈرائیں۔ یوم الطلاق قیامت کا ایک نام ہے، تو قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں ایک نام یوم الطلاق۔ طلاق تو آ کے ساتھ نہیں ہے ورنہ دوسرا ہے، یہ تا کے ساتھ ہے۔ طلاق کا معنی ہے ملاقات، آپس میں ملنا۔ تو یوم الطلاق یعنی یوم القیامہ، جس میں سارے انسان آپس میں ملیں گے، ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، سب کی ملاقات ہوگی وہاں پر، تو اس لیے سے یہ یوم الطلاق ہے۔ تو وہی اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نبی پر، تاکہ نبی اس وحی کے ذریعے سے لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں کہ دیکھو وہ دن بھی آنا ہے، اس کا بھی خیال کرو، اس کے لیے بھی کوئی تیاری کرو، اور وہاں کے سوالوں کے لیے بھی کوئی جواب تیار کرو۔ اچھا، یوم الطلاق کیسے اور کب ہوگا؟ کب ہوگا یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن وہاں کیا پیش آئے گا؟ یوم ہم بارزون، یوم الطلاق وہ دن ہے جب سب لوگ کھلے میدان میں نکل آئیں گے۔ بارز کہتے ہیں نکلنے کو، بروز نکلنا، جیسے دوسری آیت میں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو یوم ہم بارزون، یوم الطلاق وہ دن ہے کہ یہ سب لوگ اس میں ظاہر ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور ظاہر ہوں گے، اور لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ایسے ظاہر ہوں گے کہ ان میں سے اللہ پر کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی اللہ پر چھپا ہوا نہیں ہوگا، سب کے سب اولین وہ کھربوں جی انسان جو ہے نا، وہ سارے کے سارے ایک میدان میں اسی زمین پر اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، کوئی مخفی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ جب سارے ظاہر ہوں گے جی، اس وقت اللہ کی طرف سے ایک سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یعنی دنیا میں حکمران بنے ہوئے تھے، کوئی کنگ تھا، کوئی پریزیڈنٹ تھا، کوئی جائز ذریعے سے آیا، کوئی ناجائز ذریعے سے آیا، کوئی دھاندلی سے آیا، کوئی ہر طریقے سے تم دنیا میں آئے اور تم نے بادشاہتیں کیں، حکومتیں کیں، اور یہ ملک میرا ہے، یہ ملک تیرا ہے، یہ نعرے تم نے لگائے۔ ملک تو میرا تھا، لیکن میرے ملک میں تم نے بندر بانٹ کیا ہوا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، آج کس کا ہے؟ ساری دنیا میں میدان ہے، ساری دنیا اونچ نیچ نہیں، تم سب کھڑے، اب یہ تو بتاؤ آج کس کا ہے؟ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ کہے یا اللہ تیرا ہے، اتنے سہمے ہوں گے کہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ آج تو بس تیرا ہی ہے، بلکہ خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، تم نہیں بولتے ہو نا، لیکن آج ایک اللہ کی حکومت ہے جو ہے بھی زبردست طاقتور، جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سارے سر جھکائے تم جی، ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا، ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا، سب کے جو دنیا میں کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، سب جھکے ہوئے ہیں۔ ایک رواج یہ بھی ہے کہ یہاں تو یہی ہے اور یہی بات زیادہ مناسب بھی ہے، لیکن ایک یہ کہ جب سب لوگ مر جائیں گے قیامت سے پہلے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے اسرافیل سے پوچھیں گے کوئی بچا ہے کہ سب گئے؟ کیونکہ سور پھونکنے سے
جاندار ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز۔ تو وہ کہیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، جبرائیل میکائیل ہیں، باقی سب کا ختم ہو گیا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سلا دو، تو جبریل میکائیل بھی پھر اسرافیل رہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے اس کو بھی سلا دیں گے۔ تو اب سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوگا۔ تو بعض کہتے ہیں اس وقت اللہ یہ فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے، اب تو یعنی کوئی بھی نہ رہا، نہ جنات، نہ انسان، نہ حیوانات، نہ فرشتے، کوئی بھی نہیں ہے، تو آج کس کی کنگڈم ہے؟ پھر خود فرمائیں گے کہ کوئی نہیں، یہ ایک اللہ کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت بھی کہا جائے، اس وقت بھی کہا جائے، یعنی لوگوں کے سامنے بھی کہا جائے کہ آج کس کی حکومت ہے، تم دنیا میں حکمران بنے پھرتے تھے اپنی اپنی جگہ، آج کس کی؟ تو دونوں جگہ ہو سکتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانو فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں آج کیوں اکٹھا کیا یہاں پر، سب اولین آخرین کو اس میدان میں کیوں اکٹھا کیا؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر آدمی کو اس کے کسب، اس کی محنت، اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ہر آدمی کو تجزا پوری جزا اور بدلہ دیا جائے گا بما کسبت، جو اس نے دنیا میں کیا۔ تو یہ پیمنٹ کا دن ہے۔ ہاں، دنیا عمل کی جگہ تھی، کام کی جگہ تھی، آج جیسا کام کیا اس کی آج پیمنٹ ہوگی۔ اور لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج مکمل انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کہ کسی کے عمل سے کٹوتی کر دی جائے، جی، یا کسی نے جرم کیا ہے تو جرم میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے، بالکل نہیں، آج ظلم بالکل نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، یا اللہ آج ٹھیک حساب ہوگا، تو کھربوں انسانوں کا اس میں تو ٹائم لگے گا۔ پھر کہا نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لے گا، آدھے دن میں حساب چکا دے گا۔ حدیث میں کہ جلدی کا مطلب ہے آدھے دن میں، یعنی 6 گھنٹوں میں سب کا حساب بے باک ہو جائے گا، جزا اور سزا کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آپ اپنے کمپیوٹر میں تھوڑا سا ٹک ٹک کر کے کتنا آسانی سے دیکھتے ہیں، جو پہلے لوگ لکھ کے کتنا ٹائم لگاتے تھے، جی، اور اب کتنا، بس حساب سامنے آ گیا۔ اگر آپ کا اتنا تیز رفتار کام ہے تو اللہ کی کیا بات ہے، اللہ کی کیا بات ہے، سریع الحساب، 6 گھنٹوں میں بے باک ہو جائے گا سب کچھ۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، کس سے؟ یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے۔ آزفہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، قریب آنے والے دن سے آپ ان کو ڈرائیے، اس کے لیے تیاری کرو۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قیامت قریب ہے، اس لحاظ سے کہ آخری نبی آ گیا، آخری امت بھی آ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نظام نہیں آنا، آخری نظام شریعت بھی آ چکا، اب اس کے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی، اس لیے قیامت قریب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بعثت انا وقہاتین، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ لائے گئے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آگے میں ہوں، یہ ساتھ میں پیچھے قیامت ہے، یعنی مطلب کہ میرے بعد اب قیامت ہے، چاہے اس کے لیے کئی صدیوں کیوں نہ گزر جائیں، لیکن جو چیز آنے والی ہے نا وہ قریب ہے، جو آنے والی ہے کلو ما ہوا آت فہو قریب، تو اب قیامت قریب ہے، تو قریب آنے والی سے لوگوں کو ڈرائیے، اس لیے کہ وہ دن بڑا دہشتناک ہوگا، خوفناک ہوگا، ہولناک ہوگا۔
کتنا ہولناک ہوگا قیامت کا دن. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل ہنسلی کے پاس، یہ ہڈی جو نا ہنسلی، جب دل خوف کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہنسلی کے پاس آ جائیں گے، اور کاظمین، دم گھٹ رہا ہوگا، سانس گھٹ رہی ہوگی، یعنی خوف کے مارے دل اچھل اچھل کر گلے تک آئے گا اور سانس گھٹ جائے گی. یہ صرف قیامت کی دشت. اور اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ وہ اتنا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، کہ جس میں بچے اتنی لمبی. ایک مطلب، دوسرا مطلب کہ خوف کے مارے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. پیغمبر کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں چند بال سفید نکلے تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں، مطلب اتنی عمر میں تو بال سفید نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات والنبا، مجھ چند صورتوں کا نام لیا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. واقعی ابھی بڑھاپا نہیں تھا، پر ان صورتوں میں جو اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، منظر دکھایا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اتنی خوفناک بات. اللہ کا نبی تو متاثر ہو رہا ہے، پر آج ہم ہیں کوئی تاثر ہی نہیں رہے، پڑھے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ خوف کے مارے دل ہنسلی تک آئیں گے، دم گھٹ رہا ہوگا. اور مال الظالم من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں یعنی کافروں کے لیے کوئی دوست نہ ہوگا جو ان کو تسلی دے سکے، کوئی دوست نہ ہوگا. حمیم کہتے ہیں گرم دوست کو، معمولی دوست نہیں، دسترخوان والا صرف نہیں، گرم دوست، جگری دوست، جگری. تو ظالموں کے لیے کے پاس کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جو ان کے کام آئے. اور دوسرا ولا شفیع یطاع، کوئی سفارشی بھی نہیں لائیں گے، نہ لا سکیں گے جس کی بات مانی جا سکے، جس کی سفارش قبول کی جائے. یعنی اپنی مرضی سے کسی کو سفارشی بنا کے بھی نہیں لا سکیں گے کہ جس کی بات مانی جائے. سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. انہوں نے خواہ مخواہ شفیع بنا رکھے ہیں اور ان کی نظر و نیاز دے رہے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن کام آئیں گے. کہا نہیں، قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا جو اس کی بات مانی جائے، ان کی تکلیف میں تخفیف کی جائے، بلکہ اس دن تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دیکھو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. لیکن قرآن حکیم میں ارشاد ہے نا قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ غیر محرم خاتون سامنے آئے تو نظریں جھکا لو اور اپنے سطر کی حفاظت کرو. اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ سامنے کوئی مرد آ جائے تو نظریں جھکا لیں اور سطر کی حفاظت کریں. تو دونوں کو حکم ہے کہ آمنا سامنا ہو تو نظریں جھکا لو. حضور نے فرمایا کہ پہلی نظر غیر اختیاری لگ جائے تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر لگائی تو وہ معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نظریں جھکانے کا حکم ہے، لیکن بعض نظریں خیانت بھی کرتی ہیں، جھک کر بھی
تو دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا، اس نے کہا نظریں جھکی ہوئی ہیں لیکن وہ نیچے نیچے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کو فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، یہ خیانت والی آنکھ ہے، یہ خیانت والی آنکھ ہے، اللہ اس کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ تم کہو گے یا اللہ میں نے تو نظر جھکا لی تھی، اللہ فرمائیں گے نیچے سے اٹھا لی تھی۔ اللہ کہیں گے کہ اوپر سے جھکائی تھی نا، لیکن تو نیچے سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ محض سر جھکانے سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ اس کو بھی چھوڑو، یہ تو ظاہری بات ہے، وما تخفی الصدور، جو کچھ سینے چھپا کے رکھتے ہیں راز، اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تیرے سینے میں کیا کیا راز تھے، کیا کیا خیالات تھے، کیا عقیدہ تھا، اور کیسے اخلاق تو نے اندر چھپا رکھے تھے، اس کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، بہرحال اللہ تعالیٰ انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، یقضی بالحق۔ اور والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز سمجھ کے پکارتے ہیں، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، ان کے پلے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جی جن سے لوگوں نے توقعات لگائی ہوئیں گی، لا یقضون بشیء، وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، سارے فیصلے اللہ خود کرے گا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی سننے والا ہے سب کچھ، دیکھنے والا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، دھیمی سے دھیمی آواز وہ بھی سنتا ہے، زوردار آواز بھی وہ سنتا ہے، اور اللہ کے لیے زور اور آہستہ آواز برابر ہیں۔ ان تجہر بالقول، اگر تو زور سے بھی بات کر تو کر، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ چپکے کی بات اور اس سے بھی زیادہ چپکے کی بات سنتا ہے۔ جس کو آپ چپکے کی بات کہتے ہیں وہ، اور اخفا اس سے بھی زیادہ، یعنی یہاں تک کہ تحت الثری، ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری پر اگر چکنا پتھر ہو، سنگ مرمر کا چکنا پتھر ہو، اس پہ چمٹی چل رہی ہو، اس کی پاؤں کی آواز بھی وہ عرش پہ سنتا ہے۔ ساتوں زمینوں کے نیچے چکنے پتھر پہ چمٹی کے چلنے کی آواز بھی وہ سنتا ہے۔ یعلم السر واخفی انہ هو السمیع البصیر۔ اور اسی طریقے سے لا تدرک الابصار، کوئی نظر خدا کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ مچھر کی کیا آنکھ ہوگی جی، چمٹی کی کیسی آنکھ ہوگی، اور اس سے بھی کوئی معمولی جاندار ہے، اس کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے، ہاتھی سے لے کر مچھر مکھی تک۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، یہ اس کی قدرت، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کو کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ اپنی بھول بھلائیوں میں اللہ تعالیٰ بہرحال اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت کے اندر رسوائی نہ ہو۔ دنیا میں دو آدمی کے سامنے ہم رسوا ہونا پسند نہیں کرتے، وہاں تو اولین آخرین ہوں گے، اور بڑی بڑی شخصیات ہوں گی۔ بس کر اللہ کے نام کا ذکر ہوا، اس کے بعد کچھ